اور اس کے بعد پھر درجہ بندی کے اعتبار سے مختلف لوگ آتے رہتے ہیں. جس کا جتنا زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اتنا ہی اللہ کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے, اتنا ہی اللہ کو زیادہ قریب محسوس کرتا ہے, اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے. اور جو جتنا دور ہے اسی کے مطابق اس کے رب کا تصور, اس کے رب کا خیال اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. ہم میں سے یقیناً بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں کہ بعض اوقات کئی دن تک اللہ تعالیٰ یاد ہی نہیں آتا, بعض اوقات کئی مہینوں تک اللہ تعالیٰ یاد ہی نہیں آتا, اور کچھ کام تو ایسے بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے بارے میں بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے. عمر گزر جاتی ہے انسان کی اور اس نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا. 2-3 جمعے پہلے میں نے جب آپ سے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کہ لوگوں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہتے ہیں تو پہلے خود معاف کرنا سیکھیں, یہ جملہ میں نے آپ سے کہا تھا. جمعے کے بعد ایک بابا جی سے ملاقات ہوئی, بزرگ آدمی تھے, تو کہا کہ میں تو ساری عمر اس سے غافل رہا, اتنی عمر گزر گئی ہے, بوڑھا ہو گیا ہوں, 70 سے زیادہ عمر ہو گئی ہے, اور کبھی یہ خیال ہی نہیں پیدا ہوا کہ دوسروں کو معاف کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے معافی کے ہم خواستگار ہیں اور امیدوار ہیں, لیکن دوسروں کے معاف کرنے کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں. اب اس بندے کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا کی, چاہے 70 سال کے بعد ہی صحیح, چاہے ایک طویل عمر گزرنے کے بعد ہی صحیح, لیکن ایک غفلت کی آنکھ جو تھی وہ اچانک کھلی تو صحیح. اسی وجہ سے ہم اپنے کاموں کے اعتبار سے اپنا جائزہ لیتے رہیں. بعض اوقات ہم اللہ کو سال ہا سال تک یاد نہیں کرتے اور بعض معاملات میں کئی ایام تک یاد نہیں کرتے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو یا نہ کرو, ہم تو تمہارے بہت قریب ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. نہ صرف وہ قریب ہے, نہ صرف اس کا علم ہمیں باخبر, ہمارے بارے میں باخبر ہے, جانتا ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ بھی بندوبست کر رکھا ہے ہمارے معاملات کو محفوظ کرنے کا, ریکارڈ کرنے کا, جانچنے کا, تاکہ قیامت کے روز جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ تو ایک عظیم الشان عدالت قائم کرنے کی صورت میں ہوگا نا. عدالت تو قائم کی جائے گی وہاں پر, اور عدالت میں محض جج کے علم کی بنیاد پر تو فیصلہ نہیں ہوتا کہ جج کہہ دے جناب مجھے خبر ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے اور مجھے خبر ہے کہ تم نے ایسا کیا, اس وجہ سے تمہیں جہنم میں اور تمہیں جنت میں ڈالا جا رہا ہے. تو کوئی بھی سوچنے والا اس کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے جناب یہ کیسی ججمنٹ ہے, یہ کیسی عدالت ہے کہ جج خود ہی اپنے ہی علم کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا ہے. اگرچہ وہ جج جو اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے وہ اس کا حق بھی رکھتی ہے اور اس کی قدرت بھی رکھتی ہے کہ وہ تمام معاملات کو جانتی بھی ہے, اور اگر وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, کوئی جرأت سوال بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ تو اس کی عظیم الشان رحمت کی اور عدل کی علامت ہے کہ اس نے وہاں پر فیصلہ گواہوں کی صورت میں کرنا ہے. اب پہلا اپنی قدرت کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, یہ انسان اس کے دائیں اور بائیں بیٹھنے والے دونوں جب ملیں گے اور ان کی باہم ملاقات ہوگی وہاں پر اللہ کے سامنے, دائیں بائیں بیٹھنے والے فرشتے جو ہمارے تمام اعمال کو لکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارا دفتر عمل لے کر وہاں پہنچیں گے, اور وہ بیٹھے ہوئے مستقل طور پر وہاں یہ کام کر رہے ہیں. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت کا حوالہ میں نے دیا تھا کہ یہ جو دائیں بائیں بیٹھ کے لکھنے والے فرشتے ہیں یہ کوئی عام قسم کے فرشتے نہیں ہیں, بلکہ یہ کرامن کاتبین ہیں, بہت ہی آنریبل قسم کے فرشتے. اللہ نے بڑی عزت دے رکھی, انہیں بڑا مقام دے رکھا ہے. یام پانی تقسیم کرنے والے, روٹی تقسیم کرنے والے اور ہواؤں کو چلانے والے فرشتے وہ بھی بہت اللہ کے مقرب ہیں, لیکن ان کا مقام ان سے بہت بڑا ہے, اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے بطور خاص کرامن کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ فرشتے وہاں آ جائیں گے اور یہ فرشتے
ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتنے چوکنے اور چاکو چوبند ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ بندہ ایک لفظ اپنی زبان سے کوئی ایسا ادا نہیں کرتا کہ جس کو محفوظ کرنے والا کوئی مضبوط قسم کا چوکنا نگران موجود نہ ہو. رقیب دیکھنے والا، نگرانی کرنے والا، محفوظ کرنے والا کوئی ایسا نہیں ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اب اللہ اس منظر کی طرف ہمیں رہنمائی دے رہا ہے کہ لوگوں اس وقت کو یاد کر لو کہ جب موت کا وقت آ گیا اور اس کا ایک بے ہوشی والا معاملہ شروع ہو گیا اور یقیناً اس نے حق کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے. ذالک ما کنت منہ تحید. اور اب اس سے پوچھا جائے گا کہ جناب یہی وہ لمحہ ہے نا جس کے بارے میں کبھی تم نے زندگی میں سوچا نہیں تھا، جس کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ یہ لمحہ دوسروں کے لیے تو ہے، مجھ تک شاید نہیں آئے گا. حالانکہ ہر روز اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو زمین کے سپرد کرتے رہے ہو، لیکن اپنے بارے میں کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ لمحہ مجھ پر بھی آئے گا، اور تم اس کا انکار ہی کرتے رہے، کبھی عملی طور پر اور کبھی باقاعدہ انکار کرتے کہ ہم نہیں مانتے. ذالک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور. اس روز ایک بگل بجایا جائے گا. ذالک یوم الوعید. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں اس نے تمہیں دھمکی لگا رکھی تھی. وجاءت کل نفس معها سائق وشہید. اور ہر ایک نفس آ جائے گا، ہر بندہ آ جائے گا اس میں، اور اس بندے کو جس طرح لایا جائے گا بالکل اس طرح کہ جیسے آپ کسی کچہری کسی عدالت میں چلے جائیں تو وہاں حوالات سے کسی بندے کو جب لایا جاتا ہے، ملزم کو یا متہم کو، تو ایک پولیس والا اس کے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، ایک بندہ اس کے پیچھے پیچھے جو اس کا مقدمہ لے کر اپنی فائل بغل میں دبا کے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ اب عدالت میں اس کو پیش کیا جائے گا. بالکل اسی طرح کا منظر یہاں پیش کیا گیا ہے. وجاءت کل نفس. ہر آدمی، ہر انسان وہاں پر پیش کیا جائے گا. معها سائق. اسے ایک کھینچنے والا، ہانک کے لے جانے والا، وشہید. اور ایک گواہ، اس کا نامہ اعمال، دفتر عمل اپنی بغل میں دبا کر وہاں پہنچ رہا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ لقد كنت فی غفلۃ من هذا. جناب اس دن کے بارے میں تم غافل تھے اور اس کے بارے میں گمان نہیں کرتے تھے کہ یہ بھی دن کبھی آنے والا ہے کہ نہیں آنے والا. اب دیکھو کیا حال ہے. فکشفنا عنک غطاءک. آج ہم نے تمہارا پردہ پھاڑ کے، اس کو کاٹ کے کھول دیا ہے، اس پردے کو ہٹا دیا، ہم نے کھول دیا ہے سارا منظر جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل تھا. آج اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. فکشفنا عنک غطاءک. جو پردہ پڑا ہوا تھا اب ہم نے اس کو کھول دیا ہے. فبصرک اليوم حدید. اور آج تیری نگاہ بہت تیز، کوئی چیز نگاہ سے اوجھل نہیں ہے. اللہ بھی دکھائی دے رہا ہے، اس کا دربار بھی دکھائی دے رہا ہے، فرشتے بھی دکھائی دے رہے ہیں، اپنے اعمال بھی دکھائی دے رہے ہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد آ رہا ہے، ہر چیز تمہارے سامنے ہے. فبصرک اليوم حدید. آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہو چکی ہے. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید. وہ فرشتہ جو اسے کھینچ کے لائے گا وہ اپنے رب سے کہے گا کہ اے اللہ، یہ ہے وہ بندہ جو میرے سپرد کیا گیا تھا اور میری ذمہ داری میں دیا گیا تھا کہ تم اس کی نگرانی کرو. میں زندگی بھر اس کے ساتھ رہا ہوں، اس کے اعمال کو دیکھتا رہا ہوں.